رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. صدق اللہ العظیم. سورہ نساء کی آیت نمبر 31 تلاوت کی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ اگر تم بچو ان بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کا ہم خود کفارہ کر دیں گے، یعنی ہم خود معاف کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور تم کو ایک باعزت جگہ داخل کر دیں گے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کے لیے دو لفظ استعمال فرمائے. ایک تو ہے کبائر، کبائر ما تنہون، اور دوسرا ہے سیئات، نکفر عنکم سیئاتکم. دو لفظ استعمال کیے، کبائر اور سیئات. کبائر کے معنی ہوتے ہیں بڑے بڑے گناہ، اور سیئات کے معنی ہوتے ہیں چھوٹی موٹی برائیاں. یہاں اگر ہم پہلی آیتوں پر غور کریں تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اس آیت میں کبائر سے کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہ مراد ہے، اور سیئات سے صغیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ مراد ہے. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرما دیا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لو تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ اور برے کام ہے جو نادانی میں ہو جاتے، انجانے میں ہو جاتے، اللہ کہتے ان کا ہم خود بخود کفارہ کرتے رہیں گے، یعنی معاف کر دیں گے، اور ان کی وجہ سے تمہیں جہنم میں نہیں جانا پڑے گا بلکہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کبائر یعنی بڑے بڑے گناہوں اور صغائر یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کیا مطلب ہے؟ کہ گناہ تو گناہ ہوتے ہیں، تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس سوال کو تلاش کرنے کے لیے جب ہم قرآن و سنت پہ نظر ڈالتے ہیں تو جو بات مستند طور پر سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس پر قرآن اور حدیث میں کوئی وعید آئی ہو کہ اگر یہ نہیں چھوڑو گے تو آخرت میں فلاں نقصان اٹھاؤ گے، یا کوئی ایسی وعید سنا دی گئی ہو کہ اگر یہ گناہ کرو گے تو دنیا ہی میں تمہیں کوئی نقصان پہنچے گا، اسے گناہ کبیرہ کہا جائے گا، اسے بڑا گناہ کہا جائے گا. عام طور پر کئی چیزیں ایسی آتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ فلانی چیزیں کرنا گناہ ہے، لیکن اس پر کوئی وعید نہیں آتی. اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہے جس پر احادیث میں وعید آتی ہے کہ یہ کرو گے تو یہ سزا ہے اور یہ کرو گے تو یہ نقصان ہے. تو جس پر وعید آئی ہے اس کو کہا جاتا ہے بڑا گناہ. مثال کے طور پر رشوت لینا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، چغلی کرنا، دوسرے پر جھوٹا الزام لگانا، غیبت کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں اور ان کو کبائر میں کہا جاتا ہے.
کہ یہ کبائر میں شامل ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کئی گناہوں کے بارے میں یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ اب اس حوالے سے کچھ حدیثیں سن لیجیے، جن حدیثوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ گناہوں کو بڑے گناہوں میں داخل قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو سب سے بڑے ہیں وہ نہ بتاؤں؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی چیز فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک ٹھہرانا، یہ بڑا گناہ۔ پھر فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا، بڑا گناہ۔ پھر فرمایا جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا، بڑا گناہ۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولنا یہ کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا، بندہ باتوں باتوں میں جھوٹ بول دیتا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وہی ذات ہے جس ذات کی طرف ہر چیز میں رجوع کرنا چاہیے، وہی ذات نے تم کو ہاتھ پیر بھی دیے، وہی ذات نے تم کو جان بھی دی، وہی ذات نے تم کو سانس لینے کے لیے آسانی بھی میسر فرمائی، وہی ذات نے تم کو سب کچھ دیا۔ لیکن انسان جب دنیا میں ضرورتیں آتی ہے تو اس رب کو چھوڑ کر پھر دوسروں کے پاس جاتا ہے کہ اے فلانے تو بھی پورا کر دے، اے فلانے تو بھی میری ضرورت کو حل کر دے، اے فلانے میری درخواست کو پورا کر دے یا میری فریاد کو سن لے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، اور یہ بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ جہاں بھی آپ دیکھو گے بڑا گناہ کا تذکرہ آیا ہوگا تو پہلی چیز یہی آئی ہوگی کہ جس رب نے پیدا کیا، جس رب نے سب کچھ دیا، اور جو رب کہتا ہے کہ میں تمہارے سارے مسائل حل کروں گا، انسان اس کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس جاتا ہے۔ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے شرک سے خود کو بچانا چاہیے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، میں ہوں یا آپ ہو، میرے گھر میں میری بیوی ہو یا میری بیٹی ہو، وہ مجھے چھوڑ کر کے، میرے گھر میں مجھ سے چھوڑ کر کے محلے میں پڑوسی سے، کسی مرد سے یا کسی اور سے مانگے، کیا میں برداشت کروں گا؟ کہ میری بیٹی میرے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلا رہی ہے؟ میری بیوی میرے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلا رہی ہے؟ وہ رب جس نے پیدا کیا، اس رب کو چھوڑ کر جب ہم کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، وہ رب کیسے برداشت کریں؟ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، شرک کے علاوہ سب کی معافی ہے۔ کہ آدمی اس گناہ کے ساتھ گیا تو پھر معافی نہیں ہے، آخری وقت سے پہلے اس نے شرک سے توبہ کر لی کہ نہیں، یہ غلط تھا، یہ بڑا گناہ تھا، یہ حرام تھا، اور اس سے میں اپنے آپ کی توبہ کرتا ہوں، تو پھر بات الگ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ گیا تو معافی نہیں ہے۔ تو پہلا شرک، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بچے کو اس خطرے سے مار ڈالو کہ تمہیں اس کو کھلانا پڑے گا۔ بڑا گناہ ہے۔ ہم سمجھتے میں کیسے کھلاؤں گا، میں کیسے پالوں گا؟ ارے انتظام کسی اور نے کر رکھا ہے۔ آج دنیا میں دیکھو کہ آبادی کم تھی تو وسائل اللہ نے اتنے ہی دے رکھے تھے، اور جتنی آبادیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے اتنے وسائل پیدا ہوتے چلے جا رہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہی چیزیں ہیں، میں کھلاؤں گا کیسے، پلاؤں گا، اور اسی لیے وہ اپنے بچے کو مار، یا تو پیدا ہونے کے بعد مار ڈالے یا پھر رحم میں ہی مار ڈالے ماں کے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر سوال کرنے والے، ہاں کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ عورت کی جان کو خطرہ ہو، کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کی جان کو خطرہ ہے، یا ماہر ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ کچھ اس طریقے کے مسائل
بچے کی پیدائش میں عورت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر مسئلہ الگ ہے، لیکن بغیر کسی وجہ سے کہ میں کھلاؤں گا کیسے، تو یہ بڑا گناہ ہے۔ پھر سوال کرنے والے نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا۔ بدکاری کرنا ایسے بھی بڑا جرم ہے، عام کسی کے ساتھ بھی آپ بدکاری کرو یہ بھی بڑا گناہ ہے، لیکن اگر پڑوسی ہو تو پڑوسی کے اہل و عیال کی حفاظت اپنے اہل و عیال کی حفاظت کی طرح لازم ہے۔ اس لحاظ سے یہ جرم کہ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری یہ دگنا گناہ ہوگا۔ پھر ایک اور حدیث سنیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات بڑے گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالیاں دے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ بالکل ایسے ہی صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی ماں باپ کو گالی دینے لگے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جو شخص کسی دوسرے شخص کے ماں باپ کو گالی دے اس کے نتیجے میں دوسرا خود اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، یہ بھی ایسا ہی ہے جیسا اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی، کیونکہ یہی ان گالیوں کا سبب بنا۔ وہ اندازہ کرو چلتے پھرتے ہم کیا کام کر رہے ہوتے۔ اب میں کیا زبان سے نکالوں وہ باتیں؟ اب ہماری اب تو شاید جھگڑوں میں گالیاں نہ دے رہے ہو، آپسی رنجشوں میں گالیاں نہ دے رہے ہو، اب تو صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ عام بات کرنے کے طریقوں میں وہ گالیاں زبان سے نکل رہی، بات کرتے کرتے بس گالیاں ایک فیشن بن گیا ہے کہ بغیر گالی کے بات ہی نہیں ہو رہی۔ ہاں، سلام دعا میں بھی گالی ہو رہی، صورتحال اس حد تک پہنچ گئی کیا کہا جائے۔ اور ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کی زبان کیسی ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ان کا بات کرنے کا طریقہ کیسا ہے، کوئی فکر نہیں۔ خود ماں باپ بھی وہی، اب کبھی کبھی کچھ ماں باپ ہمیں مولانا ایسی ایسی گالیاں دیتا ہی ہے، کیا معلوم کہاں سے سیکھتا ہے۔ جب میں اس کی تہ تک جاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ پورے دن گھر میں انہی گالیوں کا وظیفہ ماں باپ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بچہ نہیں سیکھے گا تو کون سیکھے گا؟ پھر پیچھے اور ہم شکایتیں کر رہے ہوتے، مولانا تمہارے پاس مکتب میں آتا ہے کیا سکھاتے ہو تم؟ میرے پاس 2 ہی گھنٹہ آتا ہے، باقی 22 گھنٹے آپ کے پاس رہتا ہے۔ وہ ماحول بنانا آپ کا کام ہے، ہم اس کو ترغیب دے کے اسلامی چیزیں سکھا کے یہاں سے بھیجیں گے، باقی اس کو نافذ کرنا، اس کو امپلیمنٹ کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تم کہو بچے کو سگریٹ مت پی، اور پھر کہو بیٹا جا سگریٹ لے کے آ تو فلانے کی دکان سے، اب وہ سگریٹ پیے، کہو کہ ماں باپ پی رہے مطلب کوئی اچھی چیز کر رہے ہوں گے تو بہت اچھی چیز ہوگی اس لیے ہے، تو پھر وہ بھی پیے گا۔ تو جو آپ کر کے دکھاؤ گے وہ ہوگا۔ یہ بھی بڑا گناہ ہے اپنے ماں باپ کو۔ اب یہ تو میں نے کہا کہ آپ نے کسی کو گالی دی، دوسرے نے آپ کے ماں باپ کو گالی دی، اب تو اس حد تک بات ہو گئی کہ خود بچے اپنے باپ کو گالیاں دے رہے، بات اس حد تک پہنچ چکی ہے۔ تربیت ہی نہیں کی ہوتی شروع میں، میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ، محبت کے نام پر اس حد تک آگے سے لے کر جاتے ہیں کہ وہ اس بچے پہ ظلم ہوتا ہے۔ پیار محبت ایک حد تک جائز ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے، لیکن اس کو اس حد تک پہنچا دیتے کہ پھر وہ بڑا ہو جاتے، پھر کنٹرول میں نہیں ہوتا، پھر جہاں آپ اس کی ٹوکا ٹاکی شروع کرتے ہو اب وہ پھر آپ کو گالیاں دیتا ہے، پھر پوری زندگی بے سکونی میں گزرتی۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ بچپن کے 5-10 سال اس کی اچھی تربیت کی ہوتی، پھر زندگی سکون والی ہوتی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں کی جو فہرست بیان فرمائی ہے اس میں سب سے پہلے فرمایا شرک، میں نے کہا نا شرک، پھر دوسرا جادو۔ کیا ہو گیا؟ جادو، کچھ بھی چھوٹا موٹا ہو، بھائی بھائی کو نہیں چھوڑ رہا، حالانکہ یہ جادو ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ مجھے تو شاید سمجھ میں نہیں آتا ہے، باقی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ دوسرا ہے جادو، تیسرا ہے قتل ناحق، کسی کو ناحق قتل کرنا، چھوٹی موٹی بات راستے سے ہٹاؤ۔ چوتھی چیز سود کی انکم کھانا، کیا ہماری سوسائٹی میں عام ہے کہ نہیں ہے؟ سود کی انکم کھانا۔
اور وہ مختلف طریقے اس کے ہو سکتے ہیں. آپ کو ساری چیزیں پتہ ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط، آپ کو سب پتہ ہے، اب وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے. پھر 5واں، یتیم کا مال ناجائز طور پر کھا لینا. پھر 6، میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگنا. 7واں، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا. معاشرے میں کئی ایسے گھومیں گے بے پردہ، بے حیائی کے کام بھی کرتے ہوں گے، لیکن ایک عورت باپردہ رہ رہی ہے اور وہ لوگوں کو نصیحت کر رہی ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ پردے والی عورت بہت خرابی ہوتی ہے، وہ اندر سے بہت خراب ہوتی ہے، بہت آسانی سے تہمت ڈال دو. یہ معاشرے میں چلن ہے، اور یہ میری سنی ہوئی باتیں ہے، اندازہ نہیں ہے، خیالات نہیں ہے میرے. ارے کم سے کم ایک بے پردہ گھوم رہی ہے اور وہ گناہ پہ گناہ کرتی جا رہی ہے، ایک باپردہ گھوم رہی ہے، وہ بھی انسان ہے، اس سے 10% غلطی ہو گئی تو انسان ہے، ہو جاتی ہے اس سے بھی غلطی. لیکن ہم بے پردہ بے حیا کو کچھ بھی نہیں بولیں گے، لیکن باپردہ سے 1% غلطی ہو گئی اس کو نہیں چھوڑیں گے. بولے بڑے باپردہ گھومتی ہے، بڑی تقوی والی بن کے گھومتی ہے، بڑی نصیحتیں کرتے گھومتی ہے، اور دیکھو یہ کر رہی ہے. اور یہاں اس میں 3% غلطی ہوگی، یہاں 60% غلطیاں ہوگی. لیکن نہیں، پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا ہے. پھر 8واں، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. پھر 9واں فرمایا بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا. حج میں جاؤ، کیا ہوتا ہے آج کل؟ اب تو سیر و تفریح کے لیے لوگ عمرے کے لیے جا رہے. عمرے کے لیے جانے سے پہلے، حج کے لیے جانے سے پہلے کوئی تیاری نہیں ہوتی، کوئی ندامت نہیں ہوتی، کوئی اہتمام نہیں ہوتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کہ وہاں اس گھر کی حرمت کا مجھے خیال رکھنا ہے، وہاں جا کر کے اپنی زندگی کو چینج کرنی ہے. نہیں، وہاں گئے اور وہاں جاتے ہی پہلے اللہ کے لیے عمرہ نہیں کرنا، اللہ کے لیے حج نہیں کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے. بیت اللہ کی بے حرمتی ہو رہی جگہ جگہ پر. میں جب وہاں طواف میں تھا، میں تقریباً 40 دن رہا وہاں پہ، اور زیادہ دن 30 سے 32 یا 33 دن مجھے مکے میں گزارنے کے موقع ملے. شاید کوئی طواف ہوگا، اکثریت کی حالت تھی سوائے طواف ہو رہا ہے اور ساتھ میں ویڈیوگرافی چل رہی ہے. صحیح پہ چل رہے، ویڈیوگرافی چل رہی ہے. چھوٹی بچی آئی کسی کے ساتھ، پیاری بچی ہے، اس کے ویڈیو نکال کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا. آپ مختلف مقامات کی زیارت کرنے کے لیے گئے ہوئے، وہاں اپنے عرفات گئے، حج کے 5 دن جو ہوتے وہ اپنے نہیں چھوڑے. ہر جگہ صرف ویڈیو، صرف ویڈیو، صرف ویڈیو. اور پھر وہاں رہتے ہوئے، بیت اللہ میں رہتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے بھی وہ دھیان، وہ چیز نہیں ہوتی ہے. کھایا کچھ، ڈال دیا. وہاں اتنی صفائی کے ساتھ ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں. اور زیادہ تر میں نے دیکھا جو ہمارے بر صغیر والے ہیں، یہ ہمارے ملک کے پڑوس کے، پھر اس طرف کے پڑوس کے، پھر سری لنکا کے، زیادہ تر جہاں کھایا ڈال دیا کچرا. کوئی احترام نہیں کعبۃ اللہ کا. پھر آگے ایک اور حدیث سنی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی پر ایسے عیب لگائے جس سے اس کی آبرو ریزی ہوتی ہو. یعنی اس کو رسوا کرنے کے لیے کوئی ایسا عیب لگائے جس سے لوگوں کے اندر اس کی رسوائی ہو. یہ بڑا گناہ ہے، ہم نہیں سمجھتے اس کو بڑا گناہ. ہم چلتے پھرتے فلانے کو رسوا کرنا ہے، عیب لگا اس کو. اب میرے جیسے کی ذہنیت تو ایسی بنی ہوئی ہے کہ کسی نے کہا بس بات ختم، میں تحقیق میں نہیں جاؤں گا، بس اس کو رسوا کر کے چھوڑوں گا. اب گاؤں کا لے لو، شہروں میں بھی یہ ہوتا ہے. گاؤں میں لے لو، پورے گاؤں میں کسی ایک سے کوئی غلطی ہو گئی، پورے گاؤں میں 1 ہفتے تک چرچا رہتا ہے، فلانے نے ایسا کیا، فلانے نے ایسا کیا. رسوا کر کے چھوڑو، یہ بڑا گناہ ہے. اب یہ جو چند بڑے گناہ اور بھی ہے، یہ جو چند ذکر کیے گئے، اور دوسرے چاہے کیسے ہی بڑے گناہ انسان سے سرزد ہو گئے ہو، لیکن انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے توبہ ضرور کر لینی چاہیے، اور توبہ سے اس گناہ کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے توبہ کے بارے میں تفصیلات بتائی تھی. اور اللہ کے فضل و کرم سے جب توبہ کرے گا بندہ
اور پکی توبہ کرے گا تو آئندہ پھر گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. سورۃ الزمر میں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. یقین جانو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن بندہ سچی توبہ کرے. یعنی اگر کسی شخص نے ساری زندگی کفر کیا، شرک کیا، گناہوں میں گزاری، وہ یہ نہ سمجھے کہ اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. مجھے کسی کو معاف کرنا ہوتا تو پھر میں کسی کو معاف نہیں کرتا کبھی بھی. ہوتا ہی ہے، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، میں سالوں تک دلوں میں رنجش لے کے گھومتا ہوں، لیکن معاف کس کو کرنا ہے؟ رب کو معاف کرنا ہے، وہ تو معاف کرنے تیار ہے. اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ مرنے سے پہلے جس وقت بھی انسان اپنی اصلاح کا پکا ارادہ کر کے اللہ سے اپنی پچھلی زندگی کی معافی مانگے، توبہ کر لے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے. اچھا، یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ کبیرہ گناہ توبہ کے سوا کسی اور چیز سے معاف نہیں ہوتے. کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنی پڑے گی، یعنی اس گناہ کو چھوڑ کر اس گناہ پر شرمندگی ہو اور آئندہ کے لیے وہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو کہ میں آئندہ اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا. اللہ معاف کر دیتے. اگر یہ کام کر لیے تو یہ سچی توبہ کی علامت ہے، اور اسی کو توبۃ النصوح قرآن میں فرمایا گیا ہے. اب آئیے اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہوا، اب یہ سن لیجیے. جو ایک آیت میں نے پڑھی تھی، اگر کوئی شخص اپنے آپ، بندہ کبھی بڑے گناہ کرتا ہے، کبھی چھوٹے موٹے گناہ کر لیتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچانے کا اہتمام کر لے، یعنی اس نے کبھی کبیرہ گناہ کیا ہی نہیں، یا اگر کبھی ہو گیا تو اس نے اس پر فوراً سچے دل سے توبہ کر لی، تو اس توبہ کرنے کے نتیجے میں جب وہ بڑے گناہوں سے پاک ہو جائے گا تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، اللہ فرماتے وہ میں خود معاف کر دوں گا اور ان کا کفارہ کر دوں گا. لیکن شرط ہے بڑے گناہوں سے بندہ بچے. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کفارہ ہے نا، جب بڑے گناہوں سے بچے گا بندہ نیکیاں کرے گا، تو فرمایا گیا نا کہ جہاں برائی ہو فوراً نیکی کر لو، وہ برائی کو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ جو نیکیاں ہے نا، یہ کفارہ ہے. یہ کفارہ نیکیوں کے ذریعے ہوتا ہے. مثلا آدمی نماز کے لیے مسجد جا رہا ہے، بڑے گناہوں سے بچا ہوا ہے، چھوٹے موٹے گناہ اس سے ہو جاتے انجانے میں، نماز کے لیے مسجد جا رہا ہے. حدیث میں کیا ہے؟ ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے. اس سے کون سے بڑے گناہ مراد نہیں ہے، اس سے یہی چھوٹے موٹے گناہ مراد ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وضو کرنے سے اس کے ہاتھ پاؤں کے گناہ جڑتے. یہ بھی کون سے گناہ جڑتے؟ چھوٹے گناہ جڑتے. ورنہ بڑے گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. ہاں، ایسے گناہ جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے، وہ تو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے. جب تک کہ جس کا حق چھینا ہے یا جس بندے پر زیادتی کی ہے، اس بندے کو اس کا حق نہ لوٹا دے، یا وہ بندہ خود معاف نہ کر دے، یا اس کا حق ادا نہ کر دیا جائے، تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے کرم کی بات اس آیت میں فرمائی کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹا گناہ اسی طرح معاف کرتے رہیں گے. اب جب یہ کہہ دیا کہ چھوٹے گناہ معاف کرتے رہیں گے تو ہم کہیں گے چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بڑے گناہ سے بچ جاتے ہیں، چھوٹے گناہ کرتے رہے، اللہ معاف کر دیں گے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ان سے بے فکر ہو جائے. جس طرح آگ کا بڑا انگارہ ہوتا ہے یا آگ کی چھوٹی چھوٹی چنگاری ہوتی ہے، دونوں ہی بڑی خطرناک ہوتے ہیں. چھوٹی چنگاری بھی بڑے آگ کی طرف لے کے جاتی ہے. ایسے ہی چھوٹا گناہ بھی گناہ ہی ہوتا ہے، اور جس طرح بڑے گناہ پر سزا ملنے کی امید ہے، ایسے ہی چھوٹے گناہ پر بھی سزا ہے. نیکیوں کے ذریعے اللہ معاف کر دیتے. ایک حدیث میں عائشہ نقل کرتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ، حقیر سمجھے جانے والے، چھوٹے سمجھے جانے والے گناہوں سے بچنا، یقیناً ان کے متعلق کی اللہ کی طرف سے باز پرس ہوگی. لہذا چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا لازم. ہاں، یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نیک کاموں کے ذریعے ان کا کفارہ کروا دے، یا کئی مرتبہ خود بندہ معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ چھوٹے گناہ معاف کر دیتے.
اگر بندے نے ابھی معافی نہیں مانگی تو اس آیت میں یہ بھی فرما دیا کہ بڑے گناہوں سے بچتا رہے گا، نیکیاں کرتا رہے گا، تو نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن اس سے یہ اجازت نہیں مل جاتی کہ آپ چھوٹے گناہ پھر کرتے رہو. انجانے میں کوئی چیز ہو گئی، ایک آدمی چھوٹا گناہ کر رہا ہے لیکن جرأت کے ساتھ کر رہا ہے تو یہ بڑا بن جاتا ہے، یہ بھی بڑا بن جائے گا. انجانے میں ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کا یہ خلاصہ ہے کہ بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور بڑے گناہ مختلف ہے، کچھ میں نے آپ کو گنائے، اور بھی احادیث کی روشنی میں گنوائے جا سکتے. تو اگر ہم بچیں گے تو چھوٹے موٹے گناہ جو انجانے میں ہوتے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم.